بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے لیا۔ تو ناظرین، ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کہ مختار بن ابی عبید ثقیفی نے ان چند حکمرانوں میں شامل ہیں جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی، اور یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا کہ جب مختار ثقفی کو کوفہ میں تسلط حاصل ہوا۔ یہ تابعین میں سے تھا۔ اس کے والد حضرت ابو عبید ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ مختار نے 66 ہجری کو حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھائی اور یہ قسم کھائی کہ اگر میں کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہ کروں جو کہ کربلا کے واقعے میں ملوث تھا، مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ ناظرین گرامی، یہی وہ قسم تھی کہ جس نے مختار ثقفی کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جب نواسۂ رسول سیدنا امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں اپنے سفیر مقرر کیا تو مختار ثقفی نے حضرت مسلم بن عقیل کی مہمان نوازی کی۔ اسی دوران یزید نے صحابی رسول کا ہٹا کر ایک سخت دل انسان عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جس نے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف معاہد کھڑا کر دیا اور معاذ ثقفی سمیت بہت سے لوگوں کو مسلم بن عقیل کے ساتھ دینے کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا۔ تو ناظرین، پھر دھوکے سے حضرت مسلم کو شہید کر دیا۔ مختار ثقفی جیل میں اسی آس پر تھا کہ نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین کے آتے ہی کوفے کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا اور بالآخر وہ واقعہ پیش آیا کہ جس سے لکھتے ہی تاریخ بھی خون کی عنصر ہوتی ہے۔ سیدنا امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ واقعے کے تقریباً 6 سال بعد مختار کو کوفہ پر حکومت بنا لی اور قسم کھائی کہ وقت کربلا میں ملوث تھا تمام کرداروں کو جہنم واصل کروں۔ مختار نے کچھ لوگوں کی مدد سے 6000 لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار کی جو کہ واقع کربلا میں یزید فوجی تھے، اور تہیہ کر لیا کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑوں گا، انہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ آئیے اسی فرصت میں سے کچھ بڑے لعینوں کی موت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جو کہ مختار کے ہاتھوں عبرت کا نشان بنے، سب سے پہلے عمر بن سعد کی بات کرتے ہیں۔ عمر بن سعد کربلا میں امام حسین اور اصحاب کو بے دردی سے شہید کرنے والے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مختار نے عمر بن سعد کو قتل کرنے کا عزم کیا اور کہا، میں بہت جلد ان صفات کے حامل شخص کو قتل کروں گا جس کا قتل زمین و آسمان اور ان تمام رہنے والوں کے لیے خوشنودی کا باعث ہوگا۔ حسین نامی ایک شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ مختار کی بات سمجھ گیا اور اپنے بیٹے اریان کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور اسے خبردار کر دیا۔ دوسرے دن عمر سعد اپنے بیٹے حفظ کو، جو کہ جنگ کربلا میں بھی اس کے ساتھ تھا، مختار کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ حفظ جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو، جس کا نام کسان تھا، مخفیانہ طور پر اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ ابھی تم عمر سعد کے پاس چلے جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کرے بغیر واپس نہ آنا۔ تو ناظرین، ایسے ہی کسان مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر میں داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ بستر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کسان کا حشرناک اور غضب آلودہ چہرہ دیکھا تو اپنی موت کا یقین کر لیا اور چاہ کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگے، لیکن وہ اس کا پاؤں پھنس گیا اور وہ بستر کے اوپر ہی گر گیا۔ تو ناظرین، کسان نے بغیر کوئی مہلت دیے اسے قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اور ناظرین، کسان جب عمر بن سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر کے بیٹے حفظ کو خطاب کر کے کہا، اس کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد زندگی میں کوئی بھی بھلائی نہیں۔ مختار نے کہا ہاں، تیرے لیے واقعاً زندگی میں کوئی فائدہ نہیں رہی، زندگی میں کوئی بھی بات فائدہ مند نہیں رہی۔
اور حکم دیا کہ حفظ کا سر بھی تن سے جدا کر دو اور اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا عمر سعد کا سر حسین کے بدلے اور حفظ کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا ہرگز نہیں، خدا کی قسم کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو قتل کر دوں تب بھی حسین بن علی کی انگلی کی ایک گیرہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر مختار نے دونوں کے سر سیدنا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیے، اور دوسرا بدبخت کھولی بن یزید تھا جو کہ مختار کے ہاتھوں کتے کی موت مرا۔ یہ کھولی وہی شخص تھا کہ جس نے نیزے پر حضرت سیدنا امام حسین کا سر انور چڑھایا اور کوفہ کی ابن زیاد کے دربار میں لے کر جا کر خوب انعام و اکرم حاصل کیا۔ بعض روایات تو یہ بھی ہیں کہ اسی نے سیدنا امام حسین کو آخری نیزے میں مارا بھی تھا۔ کوتوال نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ کھولی کے گھر کی تلاش کر لو تاکہ پتہ چل سکے کہ کھولی گھر میں ہے یا نہیں۔ کھولی کی بیوی وہی تھی جس نے سیدنا امام حسین کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی، اور کھولی پر وہ ناراض تھی جب سپاہیوں کو کھولی نہ ملا تو بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ کھولی وہاں چھپا ہوا ہے، اور منہ سے کہنے لگی کھولی گھر پر نہیں ہے، کہ کھولی کو لگے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ کھولی گھر پر نہیں ہے، لیکن وہ بھی چاہتی تھی کہ اگر کھولی مر جائے، قتل ہو جائے تو ناظرین گرامی، کھولی سر پر ایک ٹوکرا لے کر چھپا ہوا تھا، اس کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے جب کہ راستے میں ہی مختار سقفی مل گیا۔ وہاں ہی مختار نے کھولی کے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے ان کے سر کو جدا کر دیا، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب تک کھولی کا جسم جل کر راکھ نہ ہوا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ پھر اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی خاک کا بوجھ زمین سے کم ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں شمر کے انجام کی۔ ناظرین گرامی، واقع کربلا شمر کا کردار بہت نمایاں تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی، امام حسین کو شہید کیا۔ ہجری مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت امی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے غلامی ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دیکھ کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار سقفی کو غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیرا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفے میں گھمایا گیا، اور اس کے دھر کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کو آگے ڈال دیا گیا، اور پھر شمر سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ منورہ بھیج دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا تھا، اور حضرت امام حسین کی کربلا میں اپنے فوجی بھی بھیجے تھے۔ اسی کے حکم پر پانی بھی بند ہوا تو اسی کی خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد خزائی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفے کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھے، جو نواسہ رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ قمری میں مروان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور بردہ کے مقام پر توابین کو شکست دے دی۔ مختار نے اپنی سپاہ بھیجی جس نے ابن زیاد کی
بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ مختار ثقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ مختار کی طرفدار تقریر میں عقل نشینی اختیار کی اور مختار بن ثقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار نے اپنے سپاہ بھیجی جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست دوچار کر دیا۔ چنانچہ مختار ثقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار ثقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشترا کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خازر کے ساحل کے نزدیک موصول سے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں کو اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار ثقفی کے پاس بھیج دیے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک اسی مسجد میں اور اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں سیدنا امام حسین کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کی عراقی گورنر عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ اور حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ بن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہو گیا، وہ آیا۔ لوگ ایسے کہنے لگے۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ حکیم بن طفیل طائی نے عباس علمدار کے لباس پر قبضہ کیا تھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو تیر مارے تھے۔ مختار نے اپنے سپاہیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا تو جب وہ اس کو پکڑ کر لا رہے تھے تو اس کے حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم کو حاتم طلائی کا بیٹا تھا اور اس کے گھر والے اس کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم مختار سے سفارش کرنے لگا۔ مختار عدی کے ساتھ بہت ہی عزت کے ساتھ پیش آیا۔ مختار نے اس کو پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو مختار نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے قاتل کے بارے میں سفارش کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا کہ اچھا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں ہی معلوم پڑ گیا تھا کہ عدی حکیم کی سفارش لے کر مختار کے پاس چلا گیا ہے، اس لیے سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر ڈالا تھا۔ اس کو نشان عبرت اس طرح سے بنایا گیا کہ اس کو ایک کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ اسے کہا گیا کہ تم نے عباس بن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم اپنی زندگی میں تیرے لباس کو اتارتے ہیں۔ سپاہیوں نے اس کو اندھا کر دیا، پھر کہا کہ تم نے حسین بن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھ کو تیر مارتے ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تیر مار کر حکیم کو قتل کر دیا۔ کربلا میں ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ طرح کے ظلم کیے ہیں۔ جو لوگ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین کے مقابلے میں گئے، جس نے مولا حسین یا ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی جرات کی، ان سب کو مختار ثقفی نے بہت بے دردی سے جہنم واصل کیا اور یقیناً وہ اب بھی جہنم کا ایندھن ہی بن رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 6000 کوفی مختار کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تاریخ چینک کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا تھا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پا لی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑا تھا۔
جس نے بھی واقع کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک اس عذاب سے یزید بھی نہ بچا اور بہت بڑی موت مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے لامحدود محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا، تاکہ اور لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ کربلا کا بدلہ کس نے لیا تھا۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔